اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے جو خصوصی طور پر زکوٰۃ کے بارے میں آیا۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انما الصدقات، یہ صدقہ، جو صدقہ فرض ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض ہے، ایک نفل صدقہ ہے۔ تو جو فرض ہے، اس لیے کہ اسی آیت بعد بھی آ گیا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ انما الصدقات للفقراء، یہ فقیر کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، جو اس کام میں لگے ہیں یعنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے جن کا دل اسلام کی طرف نرم کرنا ہو، وفی الرقاب، اور گردن چھوڑانا، کسی کو غلامی سے آزاد کرنا، والغارمین، اور وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وابن السبیل، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ کون کتنا کیسے خرچ کر رہا ہے، کس دل سے کر رہا ہے، اور حکمت والا ہے، یعنی اس میں بڑی حکمت ہے اگر اس بات کو لوگ سمجھیں۔ تو یہ تو سمپل ترجمہ ہو گیا۔ دراصل دیکھیے، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہاں تک کہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ اگر آخرت میں جو کافر کہے گا کہ ہم کو پھر دنیا میں ایک بار بھیج دیجئے، تو وہ یہی کہے وہ اصدق، میں صدقہ کروں گا۔ یہ لفظ آ رہا ہے اس میں نا۔ قرآن میں پیسے کو اتنا زیادہ مطلب خرچ کرنا، پیسے کو خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ ایک جگہ پیسہ جمع نہیں رہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلیک منی، ایک دم اسلام نے سختی سے منع کر دیا۔ ایک جگہ پیسے جمع نہیں رہے، پیسے کی ہولڈنگ نہیں ہوگی، اس کو قرآن میں اکتناز کہا ہے۔ اسی میں آیت ہے کہیں پر، وہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہیں لے رہی ہے، بہرحال آیت مجھے یاد ہے۔ الذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے کو اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور آگے اس میں ہے کہ جیسے اسی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھا ہے، اس کو پگھلایا جائے گا اور اس سے پیٹھ پر، ان کے پیشانیوں پر داغ لگائے جائیں گے قیامت میں۔ پہلے اب ہم سمجھ لیں کہ یہ نماز کے بعد زکوٰۃ جو ہے اتنا اہم فریضہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، وہ ہم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنا بانٹ لیں گے۔ تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کر دیا جو کافروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کرام کو بھی خطرہ ہو گیا، اب مسلمان کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں، آ کے لوگوں کو کہا ہے، حضرت عمر نے خاص کے کہا، تو انہوں نے کہا کہ لَأُقَاتِلَنَّ، میں جنگ کر کے رہوں گا ان کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ پھر سارے صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے نماز کے بعد، نماز ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بتایا کہ نماز ہے، اور اس کے بعد یہ زکوٰۃ ہے، اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ دیکھیے یہ دو بڑی اہم چیز ہے، نماز اللہ سے تعلق جوڑتی ہے، زکوٰۃ بندے سے تعلق جوڑتا ہے۔ یہ دونوں حقوق اللہ، ادھر حقوق العباد ہے۔ دنیا میں امن، چین اور سکون رہ نہیں سکتا اگر
مالی طور پر لوگ مفلس ہیں. پیٹ کی جو بھوک ایسی ہوتی ہے کسی کو ڈکیتی کرنے پر، چوری کرنے پر مجبور کرے گی. تو اسلام ان راستے کو پہلے بند کرتا ہے. جو سزا لوگ بولتے ہیں اتنی سخت ہے، تو سخت ایسے نہیں ہے، جب ان راستے کو پہلے بند کر دے گا. یہ راستہ تو اب آپ کا نہیں ہے، اس پر کوئی کرتا ہے تو پھر جو اسلام کی سزا ہے وہ لائی جاتی ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا. اب دیکھیے، پہلے تو میں اس کا ڈکشنری میننگ سمجھا دوں. زکوٰۃ جو ہے، لفظ زکوٰۃ سے آیا ہے عربی میں. اس کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو پاک کرنا اور دوسرے گروتھ، نشو نما کہتے ہیں، گرو کرنا. یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس کرو، نفس کو پاک کرو. نفس میں جو بری باتیں ہیں، دوسرے کے خلاف حسد ہے، جلن ہے، تکبر ہے، اسے پاک کرو. اپنے نفس کو پاک ہو جاتا ہے. جیسے یہ پاک ہوگا، ایمان گرو کرنا شروع کرے گا. دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو اسی طریقے سے جیسے نفس کو پاک کرنا ہے، ویسے بھی مال کو پاک کرنا ہے. ہم جو کماتے ہیں اس مال میں سارا حق میرا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. جتنی بھی کمائی میری ہوتی ہے اس سارے مال پر میرا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں معلوم مطلب بالکل کلیئر حق ہے جو سب لوگ جانتے ہیں. سائل کے لیے اور محروم کے لیے، جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے، ان کے لیے اس کا حق ہے. یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے، جو ان کا حق ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے. اب قرآن نے جس معنی میں ابھی جو آیت آئی ہے، 8 مصارف بتائیں، 8 مصرف اس کا بتایا. مسئلے مسائل پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ بات بتا دوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلا ہے للفقراء، فقیر. فقیر وہ لوگ ہیں اسلام کے ٹرم میں جو عام طور پر مانگتے ہیں، جو مانگ لیتے ہیں، جن کو مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے، بھائی ہم کو دے دو، میرے پاس نہیں ہے، فلاں ہیں چلائیں، ہم لوگ ملتے رہتے ہیں. دوسرا ہے مساکین. قرآن میں مسکین کا ڈیفینیشن جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہو سکتا، ایک ٹائم کھانے کا بھی ہو، ان کے کپڑوں سے سفیدی نظر آ رہی ہو لیکن وہ ایک ہی کپڑا ہے، لیکن دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دیتے ہیں. وہ بہت اللہ پر توکل کرتے ہیں ایسے لوگ. اور قرآن کہتا ہے یحسبو، اتنا توکل کرتے ہیں کہ یحسبہم الجاہل الاغنیاء من التعفف، ان کی پاکیزگی یعنی پاکیزہ طریقے سے رہنے کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مسکین ہے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچانو ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ پیچھے لگ کے نہیں مانگتے ہیں وہ لوگ. یہ ہیں مسکین. اس کا ڈیفینیشن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جن کے پاس معاش نہ ہو، وہ لوگوں کی نظروں میں فقیر نہ ہوں، اور نہ وہ بیچارے مانگتے ہوں. یہ 3 بات بتائی ہے. ان کو کہا یہ مسکین ہیں یہ لوگ. ہمارے رشتہ دار میں کتنے مسکین ہوں گے؟ یہ مسکین ہیں. فقراء ہو گئے، پھر مساکین ہو گئے. یہ پہلا حق ان کا ہے جو کلیئر کٹ. ایک تو مانگتے ہیں جو نون ہیں، ایک ان نون، جن کو ہمیں پتہ لگانا ہے. تو پتہ لگانے میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں ہم ان کو جانتے ہیں. بھائی خاندان کے جو رشتہ دار ہیں پتہ ہے ان کی انکم کیا ہے، بیچارے کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کسی طریقے سے ان تک یہ پیسہ پہنچے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حق دیں، کسی طریقے سے، تاکہ ان کے عزت نفس کو ٹھیس نہ، چونکہ اس کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے اس لیے مانگ نہیں رہا ہے وہ، تو اس کو ٹھیس نہ پہنچے. اب جس طریقے سے آپ چاہیں ان کو دے دیں. گھر میں گئے، بچے اس کے کھیل رہے ہیں، ایسے 10 روپیہ دے کے آتے ہیں، 500 کا نوٹ دے لو بیٹا مٹھائی کھا لینا، اور دے کے چلے آئے 3 بیٹوں کو، بات ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ایسی چیزیں جو اس کے عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچتی. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 ہے والعاملین علیہا. یہ بہت اہم ہے. قرآن نے یہ واضح کر دیا
کہ اس کام عاملین کہتے ہیں ورکرز کو، جو اس کام میں جو ورکر لوگ لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا ایک آرگنائزیشن ہے، جو زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، جو نظم ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، وہ کام کرے گی. وہاں امپلائی ہوں گے لوگ، اس کے لوگوں کو بھیجا جائے گا جاؤ زکوٰۃ کلیکٹ کرو لوگوں سے، تو ان کی سیلری بھی اسی مد سے دی جائے گی، زکوٰۃ کے مد سے. یہ ہے ان کے لیے. اس کے بعد ہے اور پھر رقاب، گردن چھوڑانا. عرب میں اس زمانے میں غلام لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ غلامی ایک بیگ ختم نہیں کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ بیسیکلی کام کرنے والے ہوتے تھے. اگر ایک بیگ ختم کر دیا ہوتا تو پوری اکنومی انہی پر ڈیپینڈ کرتی تھی، انہی کام کرنے ختم ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آہستہ آہستہ، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ایک غلام انہوں نے آزاد کرا دیا، یہ جاؤ آزاد کراؤ جتنا بھی غلامی ختم کرو. تو اب وہ غلامی تو نہیں ہے، اب اس میں ایسی بہت سی جیسے بانڈڈ لیبر، وہ بھی ایک غلامی ہے. اصل قرآن میں لفظ ہے وفر رقاب، گردن چھوڑانا، گردن آزاد کرنا. کسی کی گردن پکڑ لی گئی کہ تم کو چھوڑیں گے نہیں. اسی میں ابھی علماء نے فیصلہ لیا ہے کہ جو ہمارے ناجائز طور پر ہمارے نوجوان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا، تو اس کو چھڑانے کے لیے اگر کوئی خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی میں آئے گا، جیسے آج کل کر رہے ہیں لوگ. اس کے بعد والغارمین، یہ وہ شخص ہے جو قرض میں ڈوب گیا ہے. اگر قرض اس کا ادا نہیں کر دیا جائے تو وہ سڑک پہ آ جائے گا، اس کی فیملی آن دی روڈ ہوگی. تو اس میں بہتر بات یہ بتائی گئی کہ زکوٰۃ کے رقم سے ان کے قرض ادا کر دیا جائے اور ان کو کھڑا کرا دیا جائے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ضرورت. اس کے بعد وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس میں شروع میں عموماً جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے، آرمی کے جو ایکسپینڈیچر کہہ لیجئے، اس میں جائیں گے. اور اگر یہ وقت نہیں ہے تو یہ پیسہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جہاں بھی لگے. بھائی کوئی لٹریچر چھاپ رہے ہیں، کتاب چھاپ رہے ہیں، کوئی لوگ سفر کر رہے ہیں دین پہنچانے کے لیے وغیرہ، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ، جس سے اللہ کا دین بلند ہو رہا ہو. فی سبیل اللہ ایک عام لفظ ہے، اس میں خرچ کیا جائے. اور آخر میں یہ 7 ہو گئے، آخر میں آیا 8واں وابن السبیل، مسافر. یہ مسافر کون ہوتے ہیں؟ یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. ہم کہیں گئے، راستے میں سامان لوٹ گیا، میرا بیگ ویگ سب لے گیا، میرا کریڈٹ کارڈ، جو ڈیبٹ کارڈ، جتنا اے ٹی ایم کارڈ، سب اسی میں تک چلا گیا. اجنبی جگہ پر ہیں، اب میری کیا حالت ہو؟ فون بھی لے گیا. ایسی حالت میں اگر کوئی پڑ جاتا ہے تو یہ آخری بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی اتنی مدد کر دیا جائے کہ وہ اپنے گھر لوٹ کے آ جائے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں پیسے واپس بھی کر دے، پیسے والا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے مدد کی جا سکتی. یہ 8 ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ پیسے خرچ دوسرے مد میں نہیں کیے جائیں گے. اچھا، اب ان 8 ہیڈ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی کیا جائے. یہ تو ایک آرگنائزیشن ہے جو زکوٰۃ جس کو دیا جائے گا. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں، یہ اسلامی گورنمنٹ، اسلامی حکومت کا یہ ٹیکس ہے. میں نے پہلے بتایا تھا. ٹیکس کا لفظ میں استعمال نہیں اس لیے کرتا ہوں کہ ٹیکس لوگوں کو برا لگتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ہمارے لیے اچھا لگنا چاہیے، یہ عبادت ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے ٹیکس کا لفظ استعمال کر لیا ہے. وہ لوگ انکم ٹیکس لیتے ہیں، ہمارے پاس سیونگ ٹیکس ہے. غور کیجیے گا، بہت بڑا فرق ہے. جو پیسہ آپ نے سیو کر لیا اور اس پر سال گزر گئے، تب اس کا 2.5% دیجیے. یہ اتنا بڑا فرق ہے. انکم ٹیکس میں وہ صرف انکم دیکھتے ہیں، خرچ نہیں دیکھتے. ایک آدمی کے 10,000 روپیہ اس کی انکم ہے، خرچ اس کے 20,000 روپے کی ہے. کثیر الاولاد ہے، ہو سکتا ہے اس کے بھائی بہن ہوں، بہت سی باتیں ہیں. ایک شخص ہے، اس کی 5,000 روپیہ آمدنی ہے تو تنہا رہتا ہے، میاں بیوی ہے صرف، تو پیسے والا کون ہوا؟ تو اصلاً جو اسلام نے کہا یہ سیونگ پر ٹیکس ہے. میں نے پھر بتا دیا کہ میں ٹیکس استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں
یہ ہم دیتے ہیں، اور یہ جائے گا گورنمنٹ کو، اسلامی حکومت کو یہ جائے گا۔ اب اسلامی حکومت اس کا نظم کرے گی، بھئی سروے کرائے گی، کتنے فقراء ہیں، کتنے مساکین ہیں، جو سروے کریں گے ان کی تنخواہ اس کو دے گی، کتنے لوگ مقروض ہیں، کتنے لوگوں کی گردن چھڑانی ہے، کہاں کہاں کیا کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ابھی کون سا ضروری کام ہے جس پہ ہم کو کیا جائے وغیرہ۔ سروے کرانے کے بعد وہ ایک پالیسی بنائے گی، پروگرام بنائے گی، اور اس میں ان لوگوں کو خرچ کرے گی۔ مثال جو سے میں نے دیا ہے، آپ غور کر لیں کہ انکم ٹیکس جو ہم دیتے ہیں سرکار کو آج یہاں بھی، اگر ہم 10,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیں تو سرکار کیا ہم کو ایگزمپشن دے گی؟ ٹیکس مانے گی اس کو؟ نہیں مانے گی۔ آپ وہاں جمع کیجئے تبھی ٹیکس ہوگا، الا یہ کہ کسی چیز کے اندر کچھ چیزوں میں ایگزمپشن دے دیتے ہو، ایک الگ معاملہ ہے، وہاں دے دیں۔ یہ بھی ٹھیک ویسے ہی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا آزاد نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اگر ایسے زکوٰۃ ادا کرو گے انڈیویجولی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کسی حال میں۔ زکوٰۃ تو بہرحال اسلامی حکومت کو جانی ہے، یہ عام طریقہ رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر سمجھیے کہ اسلام کے بعد میں بنو امیہ کے دور میں اور عباسیہ دور تقریباً 700-800 سال کے ان کی حکومت ہے، وہاں تک رہی ہے۔ اس کے بعد تاتاریوں کو جب فتنہ اٹھا اور جب بغداد کا سقوط ہوا، فال آف بغداد، اس کے بعد اسلامی حکومتیں جب گری ہیں تب یہ سب معاملہ اٹھا ہے کہ کیا کیا جائے اب، ورنہ اس وقت تک کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کو انڈیویجول بھی ادا ہوتی ہے، تصور میں نہیں تھا کسی کے۔ تب علماء نے اس وقت، اور یہ بھی میں بتا دوں ساتھ ساتھ کہ یہ وہی وقت ہے جس وقت خصوصاً فقہ حنفی لکھی جا رہی تھی، یہ حنفی فقہ آ رہی ہے، لکھی جا رہی تھی، تو ان کی تدوین ہو رہی تھی۔ تو لیکن بہرحال اس وقت بھی علماء نے سارے متفقہ طور پر کسی نے انڈیویجولی زکوٰۃ کو اپروو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جمعہ تم قائم کرتے ہو، جمعہ ایک مسجد بناتے ہو، اس لیے کہ جمعہ گھر میں نہیں ہوتی، جو گھر میں ظہر ہی ہوگا، تو ویسے زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں نظم بناتے ہو؟ تم کو کس نے روک دیا؟ تم ایسے ہی نظم بناؤ، زکوٰۃ سینٹر یا جو بھی جس نام سے بھی بناؤ، لوگ وہاں لا کے زکوٰۃ دیں، پھر وہاں باضابطہ ایک آفس ہوگی، اس کی لوگ ہوں گے اس میں کام کرنے والے، پوری اسٹیٹسٹکس جمع ہوگی، ڈیٹا جمع ہوگا، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں، کہاں ہیں، کتنے فقراء ہیں، مساکین ہیں، کن کو پیسے دینے ہیں۔ دوسری بات اس چیز میں جان لیجئے کہ ہم جو ایسے پیسہ دیتے ہیں اور جو زکوٰۃ کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ دوگی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ جان لیجئے، یہ بالکل جسٹ اپوزٹ ہے۔ ہم ایسے پیسہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بگنگ انسٹیٹیوشن کو ہم انکریج کرتے ہیں، بھیک مانگنے کو انکریج کرتے ہیں کہ بھیک مانگو، ہم دیتے جائیں گے۔ جو اسلام میں منع ہے ہم اس کو انکریج نہیں کر سکتے۔ وہ جب دے گی زکوٰۃ کا جو انسٹیٹیوشن ہے تو وہ ایسے بھیک نہیں دے گی کسی کو، وہ بولے گی ہم آپ کو لیے ایک ٹھیلا خرید دیتے ہیں، پھل خرید دیتے ہیں، آپ بزنس کیجئے جا کے۔ وہ اس کو چھوٹا موٹا جو جیسا ہو بزنس کروائے گی تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے، تاکہ پھر وہ جب بزنس بڑھے گا تو چار آدمی کو وہ بھی امپلائمنٹ دے گا، اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جو چلیں گی، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ سے پیسہ بڑھتا ہے، نشرما، میں نے اس لیے پہلے معنی بتایا، گرو کرے گا تمہارا پیسہ۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا یہ گرو کرے گا تمہارا پیسہ، اور گرو کیسے نہیں کرے گا؟ اگر یہ اس طریقے سے لگ جائے، جتنے بھیک منگے ہیں، اگر یہ دکان کھول لے زکوٰۃ کے پیسے، ان کو دکان کھلوا دیا جائے جیسا ہو، معلوم ہوا کہ 2 سال کے بعد 2 آدمی دکان میں رکھے ہوئے ہیں، 50 دکان کھولے، 100 آدمی کا امپلائمنٹ جنریٹ ہو گیا، اس کے پاس پیسے آیا، وہ پیسہ پھر اپنا لگائے گا۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے جو چلے گا۔ اسلام نے اس لیے اس کو کہا تھا کہ میری ساری بیماریوں کا علاج معاشی بیماری، اس لیے کہ افلاس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ افلاس سے، جب آدمی مفلس ہوتا ہے نا تو وہ کچھ بھی کر ڈالتا ہے، پیٹ کی آگ ایسی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر ڈالے گا، پناہ مانگو۔ لیکن بہرحال بہت سے وجوہات ہیں جس سے یہ ساری چیزیں مٹ کے ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کہ جہاں تھوڑا سا آ گیا، مدرسے والے آ گئے، رسید کاٹ دیا، زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ آپ ذرا سوچئے، ہماری 90% سے اوپر رقم مدرسے میں جاتی۔ میں نہیں کہتا مدرسہ میں نہیں جائیں، مدرسہ میں بھی بچے پڑھتے ہیں، فی سبیل اللہ میں وہ جائے گی، تو بھئی ایک ہی رقم رہ گئی ہے، باقی کہاں چلا گیا وہ؟ اور وہ بھی میں بتا دوں
کہ اچھے اور جو مدرسے ان کے ساتھ ساتھ فیک مدرسے والے بھی بہت گھومتے ہیں یہاں، جھوٹ موٹ کا رسید چھپوا کے، وہ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہاں کے استاد ہیں، ان کی سیلری ہے، چلا ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک ہی مد ہے۔ اور ہم تو اتنی آسانی رہتی ہے کہ یار آ گئے یار پیسہ دے دو چلو جان چھوڑاؤ۔ ارے جان چھوڑانے کی بات نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جان چھوڑاؤ، دے دو یار پیسہ، معاملہ ختم کرو، وہ پیسہ وہ عبادت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ایک نظم کے تحت دی جائے گی تاکہ اس طریقے سے وہ خرچ کیا جائے۔ اب جیسے مسکین ہے یا بیوہ ہے یا ان امپلائڈ یوتھ ہے جو گھوم رہے ہیں، بتائیے یہ مسکین میں کہ شق میں مولانا لوگوں نے، مولانا آزاد نے خاص کے لکھا ہے یہ کہ جیسے ہمارے علماء اس کام میں لگے ہیں کہ ان کو پیسہ کمانے کا وقت نہیں ملتا، ہمارے یوتھ ان امپلائڈ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کچھ کام شروع کر سکے، زکوٰۃ کا پیسہ ان کو کھڑا کرانے میں جائے گا، لگے گا۔ یہ سب مسکین میں آتے ہیں، مسکینی کی حالت ہے پھر وہ جو ابھی مسکین کی تفصیل میں نے بتائی، ان لوگوں کے لیے یہ پیسہ جائے گا۔ زکوٰۃ کا جب انسٹیٹیوشن ہوگا تو باضابطہ سروے کرائے گی کہ ہمارے اس علاقے کے کتنے لوگ ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ میں کہا کیا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ مِنْ فُقَرَائِهِمْ، جس علاقے سے زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی اس علاقے کے غریبوں کو لوٹائی جائے گی۔ اوکھلا علاقے سے لے لیا، یہاں جو پیسے والے ہیں لے لیا، تو سب سے پہلا حق پہنچتا ہے کہ اوکھلا علاقے کے جو ان امپلائڈ یوتھ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا یہ کون کرے گا؟ ہم اکیلے کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں کیا پتہ کون امپلائڈ ہے کہ؟ تو باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن ہوگا، وہ سروے کرائے گی کون لوگ ہیں، کن کو کیا کمی ہے، کیا پریشانی ہے، وغیرہ وغیرہ پوری تفصیلات ہوگی۔ اس کے علاوہ سے ایک لسٹ بنے گی کون ہے، کن کو جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور ان کو دیا جائے گا تاکہ بیگنگ انڈسٹری ختم ہو، بھیک منگی ختم ہو، اور لوگ اپنے کام میں لگیں، چاہے چھوٹا ہی کام ہو، بزنس کریں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہی کریں، کوئی بات نہیں، کسی کام میں کوئی عار نہیں ہوتا ہے، حلال کا پیسہ کما رہا ہے، حلال کا پیسہ کمائے۔ تو یہ زکوٰۃ کا دراصل کی روح ہے۔ اب زکوٰۃ کی حیثیت میں اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ میں لکھا ہے کہ چھوٹ نہ جائے کچھ بات کرنے سے، جن لوگوں نے زکوٰۃ دے دیا وہ سوچا کہ بس اب تو باقی ہمیں کسی کا ہیلپ نہیں کرنا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ بھی غلط تصور ہے۔ یہ تو فریضۃ من اللہ کہا گیا، ابھی آیت میں بات آئی، فریض اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ والوالدین والاقربا، تمہارے والدین، تمہارے قرابت دار، تمہارے لوگ، ان پر کیا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں گے؟ کیا ہم الگ سے پیسہ خرچ کریں گے؟ بھائی اپنے والدین کو کیا زکوٰۃ کہلائیں گے؟ اپنے بال بچے پر خرچ کریں گے، والدین پہ خرچ کریں گے، رشتہ دار ہیں ہمارے ان پہ خرچ کریں گے؟ یہ اس کے علاوہ ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں کیجیے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا بیجا اسراف سے منع کیا گیا کہ، اور تبذیر، ایک تبذیر اور اسراف دو لفظ آیا، ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ جو پیسہ غریبوں میں جاتا ہے وہ تم کو ادھر اڑوا دیتے ہیں، پھر تمہارے یہاں بھیک منگی ویسے ہی رہ جائے گی۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اب ہم سب اس میں غور کر کے دیکھیں کہ فالتو پیسہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہر شخص اپنے اوپر جو لو، میں خود سوچ لوں کتنا میں فالتو پیسہ خرچ کرتا ہوں، تو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہی پیسہ ہے جو میں فالتو کرتا ہوں، جن کے بغیر ہم بڑے آرام سے لگژری میں رہ سکتے ہیں، اگر وہ اس کو دے دیا جائے تو اس کا ایک کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسلامی سوسائٹی کا ایک لازمی جز ہے جس کو یہ کہا گیا۔ اب دیکھیے قرآن میں جو آیت آئی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مقصد بتایا گیا ہے، دیکھیے کہا گیا ہے کئی لا یکون دولت من الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے امیروں کے بیچ ہی نہ گھومتی رہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکنامک پالیسی پر ایک بار میں نے گفتگو کیا بھی تھا، اسلام کی اکنامک پالیسی کیا ہے۔
ورنہ دو چار کیپٹلسٹ رہیں گے، پیسہ ان کے پاس رہے گی، غریب غریب تر ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، بینک میں رکھ دیں گے، کروڑ روپیہ تو ان کو انٹرسٹ آ رہا ہے، سود اس لیے منع کر دیا، اسی سے کھینچتے ہیں وہ۔ اب یہ کہاں سے آئے گا سود؟ میرے پاس 1 کروڑ روپے میں نے بینک میں رکھ دیا، ہمیں تو کچھ کیا نہیں، کوئی پروڈکٹیو کام میں تو لگایا نہیں، جب پروڈکٹیو کام میں نہیں لگایا، ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ مارکیٹ میں تو ایک ہی منی سرکولیٹ کر رہا ہے، آخر اسی غریب کے پاکٹ سے آ رہا ہے، چیزیں مہنگی ہوں گی، وہ 1 روپے کی چیز 2 روپے میں خرید رہا ہے، وہ 1 روپے میرے پاس آ رہا ہے، تو یہ ایک میگنیٹ کی طرح وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے امیر تر ہوتا ہے، غریب کا پاکٹ خالی ہوتا جاتا ہے۔ سود کو اسی لیے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اللہ اس کے رسول اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے حرب من اللہ والرسول، اللہ سے یہ جنگ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، سود سے اتنی سختی سے بچنا، اس لیے کہ پوری اکنومی خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ پیسہ جو ہم نے، اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ دولت جو ہے تمہارے امیروں کے بیچ ہی نہیں مرکوز ہے، کہ بس بھائی پیسے والے ہیں، 1 اڈانی 2 امبانی 4 ٹاٹا، معاملہ ختم، سارا پیسہ ان کے پاس ہے۔ آج دیکھ لیجئے ڈیٹا لے کے کہ جتنا پیسہ سرکولیشن میں ہے اس کا کتنا % ان کے پاس ہے، تو معلوم ہوگا کہ 75 سے اوپر چلا گیا، 25% میں پورا انڈیا ہے۔ ظاہر یہ بات کہاں سے جائے گا؟ وہ پیسہ آ رہا ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے اس کی تفصیلات دی تھی، میں صرف اشارے کر دیتا ہوں۔ جتنی ہماری وہ کنٹری جو پیسے والی ہیں، US وغیرہ، ان امپلائمنٹ ریٹ وہاں دیکھ لیجئے، دیکھیے ایسے خوش ہو کے آپ ہمیں پیسہ دے دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں، ایک الگ چیز ہے، ایک وقتی چیز ہوتی ہے، ایک مسلسل ہیڈ آف انکم ہے، وہ اس سے نہیں آنا ہے سال میں اتنا پیسہ، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے امپلائمنٹ ختم نہیں ہوتا، ان امپلائمنٹ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ پیسہ ایک امیروں کے پاس جمع ہے، غربا کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2-3 باتیں اس سلسلے میں اور میں بات کر لوں کہ جب یہ معاملہ، ایک حدیث میں نے سنائی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ مِنْ فُقَرَائِهِمْ، یہ پیسہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پر لوٹایا جائے گا۔ ایک جگہ پیسہ جمع ہونے سے معاملہ ہی نہیں رہا، آئے گا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پیسہ ہمارا ڈمپ نہیں رہے گا، اگر ہیں پیسے والے ہم تب بھی۔ دیکھیے کیا ہوگا، میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، ہم ایسے رکھ دیا، ہم سود نہیں لیتے ہیں، بینک میں رکھ دیا یا گھر پہ رکھ دیا، تو پیسہ تو سمجھیے کہ وہ ڈیمینش ہو رہا ہے، اس کا ویلیو کم ہوتی جا رہی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہر سال 2.5% نکالتے جائیں گے تو آپ کا تو پیسہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام انکریج کرتا ہے کہ رکھیے مت پیسہ، اس کو انویسٹ کیجئے آپ، ورنہ پھر آپ، حدیثوں میں ایک وہ لفظی ایسا استعمال ہوا ہے کہ ورنہ زکوٰۃ تمہارے سارے پیسے کو کھا جائے گی، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، آپ اس کو انویسٹ کیجئے اس پیسے کو، تاکہ گرو کرے پیسہ اور خوشحالی آئے ہماری سوسائٹی میں۔ تو یہ دراصل مقصد تھا اس کا۔ اب ایک ایگزامپل دے کے میں ختم کروں گا کہ عباسیہ عہد میں لوگ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور، پھر تقریباً 100 سال، یہ 99 سال ہے وہ ہمارے بنو امیہ کا دور، اس کے بعد 600-700 سال عباسیہ کا دور ہے۔ اس دور میں برائیاں اتنی پھیلیں، اور وہ جو بادشاہ اور عمرہ جس طریقے سے، جیسے آج کل ہوتا ہے لگژری کار، اور اس وقت کار نہ ہو، جو اس وقت کی لگژری ہو، لگژری میں رہتے تھے اور یہ اپنا تم طراق میں خرچ کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ فتویٰ پوچھا گیا، کیا اب بھی انہی کو پیسہ دیں ہم؟ جو الفاظ ہیں دیکھیے، الفاظ ان کے یہ ہیں، اذن یتخذون بها ثیابا وطیبا، اب وہ لوگ تو پیسہ جو ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ کا، وہ اپنے کپڑوں پر، اپنے پرفیوم پر خرچ کرتے ہیں۔ تو تمام علماء کا جواب آیا، صحابہ کرام بھی تھے، وَلَوْ یا وَإِن، چاہے وہ ایسا کرتے ہوں، پیسہ وہی جائے گا،
بدلہ اسلام ہاں ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہیے آپ، لیکن پیسہ وہیں جائے گا تبھی زکوٰۃ ادا ہو۔ یہ اس وقت کا تمام علماء کا کہا نا کہ اس کے بعد کا دور میں یہ سب باتیں آئی ہیں کہ انڈیویجولی اس صدقے کو ہم نے سمجھ لیا خیرات۔ جیسے فرض نماز ہے ویسے فرض زکوٰۃ ہے، تو کیا سنت نہیں پڑھتے آپ لوگ کوئی؟ کہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، اس کے علاوہ نوافل پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو باقی چیزیں وہی ہے، یہ زکوٰۃ تو صرف فرض نماز ہے بس، جو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کہا گیا کہ ان لوگوں کا دیکھ ریکھ کرو، خبر گیری کرو، ارے قرآن میں تو کہا گیا صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ قرابت دار کے علاوہ جار الجنوب، جار القربہ، پہلے قرابت دار پڑوسی، جار الجنوب، اور اجنبی پڑوسی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، اس میں غیر مسلم وغیرہ سب آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، صاحبی بالجنوب، جو اتفاق سے تمہاری صحبت میں پڑوسی بن گیا ہو، ٹرین میں جا رہے ہیں ساتھ میں برتھ آ گیا، جو تمہارا پڑوسی بن گیا ہے، غور کیجئے، ان پر خرچ کرنے کو کہا گیا، وہ ہمارا پھر پڑوسی بن گیا ہے میرا، چاہے وہ کوئی ہو، اس سے کوئی من اللہ کا کوئی بھی بندہ ہو۔ یہ دراصل روح ہے ہمارے زکوٰۃ کی۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آئی ہوئی، پورا انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے، ہم انڈیویجولی ادا کر دیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اب رہا سوال کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن تو جس طریقے سے ہم اپنا جمعہ کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں، ویسے بھی ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ نظم قائم ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا، ایک شاید اس نے بھیجا بھی تھا زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کا۔ اس کے علاوہ امارت شریعہ ہے، ان کا بھی زکوٰۃ کا ایک نظم ہے باضابطہ، وہاں بھائی پیسے جمع کرا دیں کہ یہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم ہے، اور آپ کی زکوٰۃ جو اصل مصرف ہے وہ اس میں ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے، اس میں غلط انسان ہے، غلط انسٹیٹیوشن بھی ہو، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کے نام سے دے دیا ہے اور صحیح سمجھ کے، تو آپ کی زکوٰۃ تو اللہ کے کھاتے میں ادا ہو گئی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اور یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا کرائم ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کو غلط کام میں یا جس طریقے سے خرچ کرے۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں اب آج کا جو معاملہ لے لیں، ہمارے کہا نا کہ جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، جماعت اسلامی کی زکوٰۃ سینٹر ہے، ہمارا شریعہ کا ہے، اور بھی جمعیت العلماء کا ہے، جہاں جہاں ہم اپنا نظم کراتے ہیں۔ کیسے نظم کا مطلب ہی یہی ہے کہ باضابطہ ایک پھر انسٹیٹیوشن ہے، وہ سروے کرائیں گے۔ ہم لوگ جماعت اسلامی والے یہاں ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کس کو جانا ہے، کیا کرنا ہے، محلے کا معاملہ ہے، کون ہے کیا، ہم محلے میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کون سے لوگ ہیں، کن کو جانا ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کا ان کو دے دیا جائے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی تو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، غریب رشتہ دار کے لیے اور پیسے ہیں، آپ اور پیسے دیجیے۔ وہ زکوٰۃ کی رقم اگر بہت آپ چاہتے ہیں، بہت زیادہ ہے، تو جہاں آپ دے رہے ہیں بتا دیجئے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو یہ دے دیجئے، وہاں سے رقم ان کو بھی جائے گی، یہ مستحقین ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ انسٹیٹیوشن دیکھ لے گی اس کو، ٹھیک ہے، ان کا نام پتہ دے دیجئے، دیکھ لیں گے وہ زکوٰۃ کے لائق ہیں نہیں ہیں کیا ہیں۔ اب ہمارے یہاں کا 99% پیسہ مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا نا صرف ایک ہے وہ فی سبیل اللہ، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں منع کر رہا ہوں کہ مدرسے میں نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مدرسہ بہرحال وہاں جو بھی ہے، جس حد تک بھی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے علماء آتے ہیں، بھائی مساجد میں ہماری نمازیں ہوتی ہیں، وہی نماز پڑھاتے ہیں، خود تو دینا چاہیے۔ لیکن آپ انڈیویجولی دیجیے گا تو پھر وہی معاملہ آیا، وہ تو وہی انسٹیٹیوشن ہے، وہ سروے کرائے گی کہ کس مدرسے میں جانا ہے، پیسے کہاں دینا ہے۔ ایک مد اس کا بھی ہے، 8 مد ہے جو میں نے بتایا، 8 مد میں 1 مد ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی جائے گا۔ وہ یہاں سارا پیسہ ایک طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے، ہم انڈیویجولی دے دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایسے کریں گے، انسٹیٹیوشن کرے گی، کتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، کتنے بھیک منگے اپنا جو بیچارے کل تک بھیک مانگتے تھے آج اپنا بزنس کھڑا کر لیں گے، جو بھی جس لائق ہو کھڑا کر لیں گے، کام شروع کر دیں گے۔ اصل معاملہ یہی تھا۔
تو یہ ہے بیسیکلی مقصد اور اہمیت زکوٰۃ کی، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب رہا سوال کہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں، وہ بتا دیا گیا تھا کہ دیکھیے زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، کھیتی کے پیداوار پر ہے، اس کے علاوہ اور بھی جانوروں وغیرہ پر بھی ہے جو آج کل نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں بیسیکلی آج کل، اور آپ کا بزنس جو ہے وہ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ باقی جانور ہے تو پہلے جانور ہوتا تھا، اب تو جانور کوئی اتنا رکھتا نہیں ہے، تو وہ تو آ جائے گا بزنس میں ہی سارا۔ تو جیسے سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے نا، اس کا 85 گرام ابھی میں نے بھیجا تھا 86.36 آتا ہے، اگر اتنا ہے آپ کے پاس اور اس پر سال گزر گیا تو اس کا مارکیٹ ویلیو نکال کے آپ جب جائیں گے وہ سونا بیچنے کے لیے، یاد رکھیے گا اس سونے کو اگر آپ بیچنے جائیں تو کتنا پیسہ ملے گا، ایک اندازہ لگا لیجئے مارکیٹ ویلیو۔ ہمیشہ یہ دھیان میں رکھنا چاہیے اگر تھوڑا ڈیفرنس آ رہا ہو تو اس میں غریبوں کا فائدہ مد نظر رہنا چاہیے، بس ایسے کر کے اس کو کر دیا بھائی، اس کا فائدہ ٹھیک ہے، مان لیا مارکیٹ سے 3 ریٹ مل رہے ہیں تو جو زیادہ ہے وہی دے دو بھائی، اس پر نکال دیں گے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے چاندی جو 52.5 تولہ اور یا اس کے برابر، اس کا بھی مارکیٹ ریٹ رکھ کے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر ہم نکال دیں گے، اور وہی پیسہ وہ نکال کے باضابطہ یہ کیلکولیشن ہے، کیلکولیٹ کریں گے۔ آج کل تو زکوٰۃ ایپ بھی آ گیا، صرف اپنا ڈالیے اور کیلکولیٹ کر کے نکال دے گا۔ آج کل تو سب چیز آٹومیٹائز ہو گئی ہے، سب آٹومیٹک ہے، ڈال دیجئے، وہ سارا بہت اچھا بنایا ہوا ہے اور آپ کو نکال کے دے دے گا جی اتنا پیسہ نکالیے۔ اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا تو آپ کا عام صدقہ ہے، زکوٰۃ تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے کہا ہے، یہ آپ دے دیجیے۔ اس کے بعد بینک میں جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں وہ بھی نقد میں ہی آتا ہے، تو اگر بینک میں کیش 52.5 تولہ چاندی کے برابر رکھا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس کا 2.5% نکال دیجیے، اور یہ سمجھیے کہ اب اس میں تھوڑا سا کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ نہیں یہ اسٹینڈرڈ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا کے برابر پیسہ ہوگا تو لے لیں گے، یہ دونوں باتیں آئی ہیں، لیکن غریبوں کا فائدہ 52.5 تولہ چاندی میں ہی ہے۔ پیسے کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے بتا دیا کہ اگر اللہ کی بات پر ایمان ہے تو وہ میرا پیسہ بڑھے گا، یہ سوچ کے دے کہ میرا بڑھے گا، اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں 52.5 تولہ چاندی کو ہی ترجیح دیتا ہوں کہ نہیں وہی صحیح ہے، اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا جمع ہو گیا، سال میں اتنا پیسہ اگر میرے پاس رہا تو 2.5% نکال کے اس کو دے دیا جائے۔ یہ 3 بات ہو گئی۔ اس کے بعد کھیتی جو ہے اس میں سال گزرنے کا معاملہ نہیں ہے، جس دن کٹائی ہو آتو حق کہو یوم حسادی قرآن میں ہے، جس دن کٹائی فصل کٹے اس دن نکال دو۔ تو اگر بارش کے پانی سے یہ معاملہ ہوا ہے تو 10 میں 1 نکال دو، ہے نا، 10%، اور اگر اپنا پانی سیراب کیا پیسہ لگایا اس میں تو 5%، ہے نا، 20 میں 1 نکال دیجئے، یہ ہے عام طور پر۔ تیسری بات اس میں جو سوالات لوگ کرتے ہیں کہ تجارت میں ہم بزنس کر رہے ہیں، اب یہ فلیٹ ہے میرا بزنس کا، اس میں سامان بھی پڑا ہوا ہے، تو اس کی 2 حیثیت ہے، جو میرے کمائی کا ذریعہ ہے، مطلب جیسے لینڈ اینڈ بلڈنگ، مشنری، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ پروڈکشن کرے تو را مٹیریل اور فنشڈ گڈز ایسے سمجھ لیجیے، ان دونوں کا ویلیویشن ہوگا۔ جو را مٹیریل ہم کپڑا بناتے ہیں تو اس کے لیے کچھ منگائیں گے، را مٹیریل وہ رہے گا، اور جتنے کپڑے بن کے تیار ہیں وہ، ان دونوں کا ویلیویشن کیا جائے گا اور وہ پیسہ اس کے حساب سے نکالا جائے گا۔ اور جو مال تجارت ہے، جس مال کا، جیسے میرے پاس کپڑا، تو ہم کپڑے ہی کی تجارت کرتے ہیں، کپڑا
بیچتے ہیں، وہ ہے کیا نام ہے اس کا، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ نہیں کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو تمام مال تجارت کو کا ایویلویشن کرنا ہوگا کتنا ہے اور اس پر نکلے گا۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں بھائی فلیٹ، تو ایسے آپ کے پاس فلیٹ دو پرپس سے، ایک تو فلیٹ ہم رہ رہے ہیں، یا ایک آدھ خرید کے ڈال دیا بال بچوں کے کام آئے گا یا دیکھا جائے گا فیوچر میں، آپ بزنس نہیں کرتے اس کا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہم فلیٹ یا زمین کا خرید بیچ کرتے ہیں، تو میرے پاس ابھی جتنا فلیٹ ہے پھر اس کا مال تجارت کا ویلیویشن کرنا ہوگا اور اس پر نکالنا ہوگا۔ یہ عام طور پر ایک سوال اور بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں وہ اب آئے گیا رقم کم، نکالا بھی کچھ، ڈالا بھی کچھ، نکالا بھی کچھ، ڈالا بھی، تو اس میں کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، انہوں نے فون کیا تھا کل پرسوں ہم کو۔ تو دراصل اس میں جو طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ منیمم اماؤنٹ کتنا رہا ہے پورا تھرو آؤٹ دا ایئر، ٹھیک ہے؟ اگر وہ منیمم اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رہا ہے تو آپ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ یہی ہے، اور آپ زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل ہو گئے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھیے گا ذرا، باریکی ہے یہاں، ایلیجیبل ہو گئے۔ اب آج جیسے ایلیجیبل ہو گئے، آج ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آج میرے پاس 5 لاکھ روپیہ اور آ گیا تو اس 5 لاکھ پر بھی زکوٰۃ نکلے گا، 1 سال گزرنے کا وقت نہیں گیا، تو ایلیجیبل تو آپ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اس پر زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بتا دیا، اگر کسی کو اور کچھ پوچھنا ہو زکوٰۃ کے سلسلے میں تو وہ پوچھ لے گا، پوچھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔